اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. انہوں نے دعا مانگی کہ میرے رب اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا بنا دے. آج بھی امن ہے اسے. اچھا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بچا اور میرے بچوں کو بچا. کس سے؟ بتوں کی پوجا سے. ہم اپنے بچوں کو صبح تیاری کراتے ہیں اسکول جانے کے لیے، چاہے فجر کی نماز چلی جائے. تو جس امت کے اندر فجر کی نماز کی اہمیت نہ ہو، اسکول پہنچانے کی اہمیت ہو، اس قوم کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے اس کے سوا کہ تمہارے حق میں صرف اور صرف ذلت لکھ دی گئی ہے. جی. اور اگر ایگزام کی وجہ سے جمعہ چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں ہے. جب قوم کا یہ مزاج بن جائے تو اسے ذلت سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ اللہ. ہمارے ایجوکیشن کا حال یہ ہے جہاں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے. صرف اور صرف دنیا، صرف اور صرف دنیا. انہوں نے پہلے کہا کہ میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. اس کے بعد کہا کہ میرے رب مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا. پہلے امن کی دعا مانگی. اس کا مطلب اگر امن نہ ہو، چاروں طرف بدامنی پھیلی ہوئی تو نہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے صحیح سے، نہ آدمی کوئی دین کا کام کر سکتا ہے. آپ جمعہ میں آ سکتے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے، باہر کورونا پھیلا ہوا تو مسجد میں کوئی نہیں آنا. مسجد میں کوئی نہیں آنا. 2-4 آدمی دکھے، اس سے آگے دکھے گرفتار کر لیا جائے گا. اسکولوں میں کوئی بچہ نہیں دکھنا، اساتذہ نہیں دکھنا. ری بھائی امن اگر ختم ہو جائے تو آدمی صحیح سے عبادت نہیں کر سکتا. تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں نا کورونا کا موسم میں، نہیں دیکھا ہم نے. ایسے ہی کرفیو لگ جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا اثر ڈائریکٹ ہمارے دعوت دین کے اوپر پڑتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے عمل کے اوپر پڑتا ہے. تو امن ضروری ہے. پہلے امن، سب سے پہلے امن کی دعا مانگی. اچھا اس کے بعد یہ کہا بچا تو، یعنی اللہ ہی بچا سکتا ہے آدمی کو، شرک سے تو بچ سکتا ہے، ورنہ اس کی چال چیونٹی کی چال ہے، دمیم النمل. جی. اس کے بعد دعا کر رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرے رب میں یہاں اپنے بچوں کو آباد کر کے جا رہا ہوں تیرے اس گھر کے پاس تاکہ تیری عبادت نماز پڑھیں. توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو نماز ہے. پہلے توحید کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد نماز کا تذکرہ ہے. جی. ربنا لیقیموا اور فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اے رب جہاں میں اپنے اس بچے کو، شیرخوار بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. میرے رب یہاں اس طرح بنا دے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں نا کہ حین حیث یہوی القلب یہوی الجسد یذهب جسد، جس طرف دل مائل ہوتا ہے بدن اسی طرف جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا دل مائل ہو جائیں. اب جب دل مائل ہوتے تو اسی طرف بھاگتا ہے. تهوی الیہم. اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ اس کالے گھر کو جو دیکھ لیتا ہے نا، بار بار دیکھنے کا دل کہتا ہے، جیسے دل اسی طرف لگا ہوا. کیا رکھا اللہ نے اس کالے گھر میں؟ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. اور یہاں کچھ نہیں میرے رب، وارزقھم من الثمرات، پھلوں سے بھر دے. آج پوری دنیا سے جو پھل، جو غلہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کو عرب میں سپلائی کیا جاتا ہے، سعودی میں، مکہ میں. وارزقھم من الثمرات، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. جی. اللہ اکبر. سبحان اللہ وبحمدہ. اچھا ایک بات اور کہی گئی، ظالم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا ہے، ظلم پر ظلم کرتے چلے جائیں گے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے غافل ہے. بالکل سب ظالم ہماری نگاہوں میں ہیں، سب ہماری نگاہوں میں ہیں. اللہ